ایکسپوجر آپٹمزم کا کوئی کنیکشن دیکھتے ہیں؟ ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے اور ایک آپ کا ایکسپوجر ہے. آپٹمزم اور دس مائنڈ سیٹ آن آر ینگسٹرس. ٹریننگ اور اسکلس تو میں ان کے ڈیولپ کر سکتا ہوں, میں ان کا 30 سال 20 سال پرانا کیریکٹر ڈیولپ کرنا مشکل ہوگا. Everything is on social media. There is so much to pick and choose from. ضروری نہیں کہ ہر چیز جو آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے وہ اگر آپ پہنے تو آپ سوٹ کرے. What about those who are like struggling to be strong personalities? اسٹرانگ پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جو زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ایرامٹ لائف. ہم پھر سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے اوپر یہ پورا جو ہے وہ پروگرام بیس کرتا ہے. ہمارا فوکس جو ہے وہ ایسی اسکلز, بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈس کے بارے میں آپ کو انفارم کرنا, آپ کی ہیلپ کرنا ہے, جس سے آپ اپنے جو سائیکولوجیکل اور ایموشنل ریسورسز ہیں ان کو ایکسپینڈ کر سکیں. آج ہم بات کریں گے آپٹمزم کے اوپر. آپٹمزم کو آپ اگر اپنی زندگی میں یا اپنے میننگ کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو واٹ از آپٹمزم, ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ہماری لائف اورینٹیشن کے اوپر ہماری پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم اپنے فیوچر کے بارے میں جنرلی نیگیٹو ویژن رکھتے ہیں یا پازیٹیو ویژن رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پرپس کے اوپر کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہر شخص کا کوئی مقصد ہے, اس کو کس طرح سے ڈسکور کیا جا سکتا ہے, کوئی اس کی ٹریجیکٹری ہے, کوئی ایسی ہماری لائف فیلیئرز یا سکسیسز ہیں جو کہ ہمیں ہمارے مقصد کے قریب لے کر جاتی ہیں. آج میں نے انوائٹ کیا ہے our very esteemed guest Mr. Shafat Hashmi ko. He was kind enough to spare some time. Thank you very much for being on this show. Mr. Shafat کا جو اگر پروفائل آپ دیکھیں it's very extensive in terms of managing 3 companies, 3 firms at a time. He is the CEO and founder of Brand Beat. He is also leading 2 other companies with the name of Stallion Gate and TechRoss. And he is also on the advisory board on I think more than 30 startups, and he's so insightful in terms of entrepreneurial ventures and business strategies. So let's get started. So thank you very much sir for being on my show. I would like to ask you that are you an optimistic person? Oh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iram, lovely meeting you. A real honor and privilege to be part of this Thank show. you very much. Which you're helping us reach out to a lot of people to this show. Yes, I'm extremely optimistic, not just optimistic, but we have to create a balance in life. Okay. So how do you see, I mean, what is your definition of optimism? آپ بچپن سے جینز کے تھرو آپ نے ہمیشہ سے ہی آپٹمزم کو ایکسرسائز کیا ہے, لیٹلی آپ نے ڈیولپ کیا آپٹمزم, یا آپ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ آپٹمسٹک رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو پیسمزم کی جو ہے وہ لیٹس سے obviously nobody is happy all the time, nobody is positive all the time, بٹ جب آپ کسی نیگیٹو سچویشن کو فیس کرتے ہیں تو how do you find balance between the two? Okay, it would be an elaborate answer if you have the time. Yes. دیکھیں, optimism is somehow proportional to fears, and it means courage. Right. Those who have less fear of what's going to happen means more optimism. Right. And the lack of fear is then related to courage. The more courageous you are, you will be more optimistic. Courage somehow is dependent on your self-confidence and belief. The stronger the belief that you can do it makes you more courageous. Right. So it all boils down to what kind of beliefs you hold. What's the root? And that is the key difference between someone who's optimistic and pessimistic. Then let's come towards pessimism. Pessimism جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹلی فیئر کے ساتھ تو ریلیٹڈ نہیں ہے بھی, لیکن ہوپ لیسنس کے ساتھ زیادہ ہے. صحیح. اور ہوپ لیسنس جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. ہوپ لیس وہ ہوتا ہے جس کو یہ بلیو ہو کہ نمبر 1 وہ خود کچھ نہیں کر سکتا, اور نمبر 2 اس کے پاس سپورٹ سسٹم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلیف سم ٹائمز ورک ایز اے سپورٹ سسٹم. پیپل ہو ہیو سرٹن ریسورسز, دے بلیو ان دیئر ریسورسز, دے بلیو دیٹ دس اور دیٹ ول ہیلپ پلے اے رول
reduce the fear, and increase the probability or chances to success. Okay, this is where the entire difference lies. So let's understand the different factors independently Okay. and collectively as well. Independently या collectively अगर देखा जाए तो इंसान को जन्नत दोज़ख का भी जो कॉन्सेप्ट है, स्टिक कैरेट का कॉन्सेप्ट है, रिवॉर्ड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, वो अल्टीमेटली somehow performance based है और futuristic based है. Very true. What are the results that you would achieve, good or bad? Now we all seek goodness as it is, but somehow we don't want to do good to achieve goodness, but we look for a shortcut. Doesn't matter how we achieve it, because primarily हम लोग lazy हैं. Right. Okay, we love comfort, and have we not been loving comfort? Well, ये दुनिया इतनी तरक्की भी ना करती, टेक्नोलॉजी भी तरक्की ना करती, अच्छे फर्नीचर, सोफ़ास, ये चीज़ें भी ना, because we are looking for comfort. We are talking here and we want people to listen abroad instead of us flying abroad and talking to them. So it all boils down to comfort. Right. Now, whereas this concept of increasing comfort, increasing efficiency plays in the positive role of our technology and advancement in industrialization, innovation and invention. At the same time, if you look at the negative aspect of it, it makes us less productive too. Right. Okay, so balance create करना एक की है. So अब generally जब आप different startups को advise कर रहे होते हैं, तो how do you see कि generally people are pessimistic about their ideas, optimistic, या वो दोनों को ही साथ लेकर चल रहे होते हैं, और how do you relate it with your own life? आप खुद कैसे अपने आप को देखते हैं कि जब आप adversities या failures, consistent failures let's say आप face कर रहे हैं, because अगर आपके साथ ज़िंदगी अच्छा कर रही है तो obviously everybody is very goody and you know you are generally in good mood as well. But let's say if life is harsh on you and still you maintain that positive image, how do you see this optimism or this mindset on our youngsters or people those who are entering into business? थोड़ा सा हम और भी डिटेल में चले जाते हैं. ठीक है. It's a complex question. There are 2-3 questions embedded in one. पहली चीज़ ये कि optimism या pessimism एक सिचुएशन में होता है. ठीक है. पहले एक सिचुएशन फॉर्म होती है, उस सिचुएशन को या तो आप ऑप्टिमिस्टिकली सॉल्व करते हैं या अप्रोच करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, या पेसिमिस्टिकली करते हैं. ये दो स्पेक्ट्रम्स हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं एक स्पेक्ट्रम की. ओके, हमने इसके बीच में प्ले करना है. सही. असल बात शुरू होती है सिचुएशनल एनालिसिस से. जब आप सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं तो आप देखें सिचुएशन में कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, द मैक्सिमम यू कैन थिंक ऑफ. और जो आर्ट होता है जिसमें एक्सपीरियंस काउंट होता है, हिकमत, विजडम काउंट होती है, वो होती है टू वे दोज फैक्टर्स विच आर हैवी वेट मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर्स, जो कि फंडामेंटली किसी कॉन्सेप्ट को, किसी चीज़ को सही या गलत करते हैं, और कौन छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको आप अपने ऑप्टिमिज्म से समझते हैं कि वी कैन कवर दैट. राइट. ओके, ये एक आर्ट है. जब हमारे पास स्टार्टअप्स के लोग आते हैं और भी हम बिजनेसेस को, इस्टेब्लिश बिजनेसेस को भी एडवाइजरी देते हैं, वी ट्राई टू वे आउट द फैक्टर्स. अगर फंडामेंटली एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट ठीक है, वो वाकई एक जनरल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और एक क्लियर कट एफिशिएंट मॉडल प्रेजेंट करता है, वैल्यू ड्रिवन कॉन्सेप्ट है और वैल्यू क्रिएट करता है, क्रिटिकल मास को हिट करता है, इज़ फंडामेंटली करेक्ट. अब अगर उसकी छोटी छोटी चीज़ें हमने सही करनी है तो वो ऑप्टिमिज्म से, एक अच्छी अप्रोच से, कलेक्टिव एफर्ट से, कस्टमर की फीडबैक से, रिसर्च से बहुत सारी चीज़ों से इम्प्रूव हो सकती है. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम किसी को हायर करते हैं तो ट्रेनिंग और स्किल्स तो मैं उनके डेवलप कर सकता हूँ, मैं उनका 30 साल 20 साल पुराना कैरेक्टर डेवलप करना मुश्किल है. बिलीफ सिस्टम जो है उसको शेक करना थोड़ा मुश्किल है. So was I in the business of this? Maybe I would be doing that, but we are in different business, so we can't spend or invest that much to change the character. But at the same time, जब आप skills, चीज़ें और personal development की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ over the time वो कतरा कतरा पत्थर पे पड़ता है तो वो शक्ल बदल लेता है. So it's an ongoing learning, it's an ongoing thing, and we focus on character building while we develop
businesses, entrepreneurs and different. एक्सपोजर को कैसे आप लिंक करते हैं कि जिस तरह आपने कहा सिचुएशनल एनालिसिस करना जो है, ऑब्वियसली जब आप डायरेक्ट किए जाते हैं, गाइड किए जाते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव व्यू लेते हैं अपने उस सिचुएशन का, बट लेट्स से अगर आपके पास वो रिसोर्स या सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिस पे आप सर्टन गाइडेंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हों, तो आप एक्सपोजर को कहाँ रेट करते हैं कि जितना आपका ट्रायल एंड एरर वाली जो हमारी एक लर्निंग पैराडाइम है कि जब जितना ज़्यादा हम अपने आप को चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उतनी ही हमारा एक्सपोजर जो है वो हमें बेहतर डिसीजंस पर इवेंचुअली लेकर जाता है। तो आप एक्सपोजर ऑप्टिमिज्म का कोई कनेक्शन देखते हैं? क्या हम इससे एक्सपोजर से बढ़ा सकते हैं? So number one, exposure and optimism is definitely very connected because एक आपका एक्सपीरियंस है और एक आपका एक्सपोजर है। एक्सपीरियंस जो है वो आप एक ही जॉब बार बार करके उसी लाइन पे 30 साल गुजार देते हैं, उसी कुर्सी में इस पे, उसी कम्युनिटी में या उसी 10 लोगों के ख़ानदान में या 50 लोगों के ख़ानदान में ही आपका सोशल सर्कल होता है। इट मेक्स यू अ स्पेशलिस्ट बट डजंट मेक यू जर्नलिस्ट। At the same time, if you have more exposure and if you hop more and you've seen more, you see different kinds of people, different stories, you're exposed to many things. The more you expose yourself while keeping yourself protected, you know, the greater you are. And you can make those generalizations which a specialist won't be able to make. But that doesn't mean that I'm negating that a specialist is not worth or a journalist is not worth. Both of them are worth, and both of them can learn from each other. Right. And then there are people who are somewhere in between both. They also have exposure and they've also spent time in their limited role. Exposure gives you surety, Right. you know, because the more exposed you are to a certain environment, the more you have seen in your life, The more confident you the feel more about confident your you feel decisions. about it because you have more examples to believe in. Okay. Let's move on forward in the conversation. And how do you see that this X generation is more self-aware than past generations, or you think that their challenges are multiplied, their challenges of because everything is on social media, there is so much to pick and choose from. So how do you see their self-understanding is having positively developed, or it has a negative I think implication? self-awareness has perhaps decreased Okay. with the advent of social media because we are more into benchmarking and getting inspired and getting more confused as to who we really are compared to what we really are. And एक कच्चा जहन होता है, उनको पीछे की स्टोरी नहीं पता होती कि what is the real story of these characters, these celebrities जिनको idolize कर रहे जिनको होते हैं. आइडलाइज कर रहे होते हैं, वो बहुत सतही होती है एंड दैट इज़ ऑलवेज नॉट द राइट बेंचमार्क। कई दफ़ा आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है लेकिन अगर आप वो पहने तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, वैसे बहुत खूबसूरत है। Right. ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो आपको देखने में अच्छी लगे वो अगर आप पहने तो आप सूट करे। सो असल चीज़ ये है कि इफ़ यू सेल्फ अवेयर तो आपको एग्जैक्टली पता ये होता है कि मुझे क्या चीज़ सूट करेगी। Yes. What is it that is a perfect fit with my character, with my personality, with who I want to be, compared to just trying to be someone who you're naturally not. Right. And this is where the conflict starts. With social media, my advice is आपके पास चॉइस है हर किस्म का कंटेंट देखने की। ठीक है. कंटेंट बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने खाना खाना है अपनी फिजिकल, द बैड थिंग्स you eat, the worse you get. Same goes with the content that we consume. Apart from our mouth intake, we consume content from our ears, from touch, from smell, from eyes, and then we process it. उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट है हमारी साइकोलॉजी पे, हमारी स्पिरिचुअल बीइंग पे और हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे। इज़ द एनर्जी वी कंज्यूम। That's true. आप किसी कोई रोती हुई मूवी देखते रहें, कितने ही पत्थर दिल हों, थोड़ी देर बाद रोना आ जाएगा या अगले 2 घंटे डिप्रेस भी हों। मेरे सा बंदा जो है वो शायद आधे घंटे में उसको रोक दे और कहे कि लेट्स पुट समथिंग एल्स। इट ऑलवेज हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन यू एंड द एनवायरनमेंट। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इरम कि हमारे मुंह से निकली हुई बात उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, हमारे कान उसको एक हद तक सुनते हैं, बट जब वो बात निकल जाती है
وہ فریکوینسی ریمینس there. فار ایور. وہ میٹر میں, مٹیریل میں, دیوار میں, پردوں میں ایبزارب ہو جاتی ہے لیکن ڈیلیٹ نہیں ہوتی. رائٹ, اٹس جسٹ دس کہ جو ہمارے کانوں کے سینسر ہیں وہ مزید اس کو سینس نہیں کر سکتے, بٹ اٹس دے آر, اٹ کیپس ریزونیٹنگ. Yes. اسی لیے ہماری How do کچھ you بات see that this self-understanding is like more confused now, یا ان کے لیے مشکل ہے بیکاز ہمیں سوشل ویلیڈیشن چاہیے, ہمیں سوشل اپروول چاہیے. تو جو ہم پرپس کی بات کر رہے ہیں, لیٹس سے پرپس یہ ہے کہ آپ کو ایک جاب ملتی ہے جس میں آپ کو پیسہ زیادہ مل رہا ہے, ایک آپ کو جاب ہے جس میں آپ جو ہے وہ آپ کے ٹیلنٹ کے اکارڈنگ کام کرایا جا رہا ہے, ایک کام ہے جو آپ ایکچولی کرنا چاہتے ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو کریج ٹو ٹیک دیٹ. سو ہاؤ ڈو یو سی پرپس؟ شاید سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں, بٹ ہم ڈیئر نہیں کرتے. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ ہماری کنفیوزڈ یا کرائسس آف آئیڈینٹی جو ہے وہ پھر ہماری پرپس یا کالنگ آئیڈینٹیفیکیشن پہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے؟ ایک اسٹرانگ اور ایک ویک پرسنالٹی کا کیا فرق ہے؟ جس کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس کو سوشل ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر آپ حق پہ ہوتے ہیں اور صحیح بات پہ ہوتے ہیں اور ویل تھاٹ ہوتے ہیں اور آپ نے ٹرائی ٹیسٹ بھی کیا ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک پروف آف مارکیٹ بھی ہوتا ہے یا پروف آف کانسیپٹ ہوتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کا, اپنے کانسیپٹ کا, اپنے کام کا. لیٹ سے ایک بچہ ہے, اس کی بچپن سے ڈرائنگ اچھی ہے, آرٹس اچھی ہے, تو proof of concept is there. He should become an artist. Why do you want to push him into engineering? Yes. Or any irrelevant field? Maybe he would admire engineering because آدھے چاچا تائے ماموں انجینئرس ہیں, so وہ انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے, چاہتی ہے, but it doesn't fit. پرابلم کیا ہے؟ آپ کو جو مینٹورشپ ریکوائرڈ ہے, جو ماں باپ اپنے بچوں سے ڈسٹنٹ ہو گئے ہیں, اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک مینٹور کی, ایک گائیڈ کی, کئی دفعہ ایک مرشد کی, ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کلوز ایفیلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کو ورک پلیس پہ ایسے مینٹورز مل جاتے ہیں جو آپ کو گرو کر دیتے ہیں, بیکاز وہ اینالائز کر لیتے ہیں کہ آپ کو کن پیرامیٹرز آپ کے سیٹ کیسے کرنے, آپ کی کون سی اسٹرینتھس ہیں, ان کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. صحیح. دس از دا کی. سوشل ویلیڈیشن تو دیکھیں آپ دنیا کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی کر لیں, یو کین نیور میک دم ہیپی. اگر ہم اسوائے حسنہ دیکھیں, تمام انبیاء کی بھی اسوا حسنہ پڑھ لیں, ان کی لائف سٹوری پڑھ لیں, تو سوشل ویلیڈیشن تو کہیں پہ بھی نہیں تھی. رائٹ, جب کوئی آپ انوویٹو کام کرتے ہیں, کوئی نیا بزنس لے کے آتے ہیں, تو آپ کو سوشل ویلیڈیشن نہیں ملتی, آپ کو ارلی اڈاپٹرز ملتے ہیں. رائٹ. آپ کو پھر ماسز ملتے ہیں, پھر لیٹ اڈاپٹرز ملتے ہیں جو اڈاپٹ کرتے ہیں آپ کے بلیف کو, آپ کی پروڈکٹ کو, آپ کی سروس کو. رائٹ. امیجیٹ ایکسیپٹنس کہیں نہیں ہوتی. یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں who are courageous and who have a strong personality and a strong belief in the concept which they are trying to push across. But at the same time, strong personality کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ rigid ہیں. اسٹرانگ پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جو زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہے. The more flexible you are, the stronger you are. That's true. Because you can adopt into different environments. Yes. We have a strong spinal cord because our spine is flexible. Yes. Was it not flexible? And if it gets flexible, agar kamar akhad jaye to kya hota hai? Takleef hi hoti hai. So same goes with this notion کہ ہم سیدھی بات کرتے ہیں جی, آپ کو اچھی لگے یا بری لگے. بات یہ ہے کہ سب سے سیدھی اور سب سے حق بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اس سے سیدھی بات تو کوئی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بکس میں پڑھائی, چاروں بکس میں دی, وہ سب جگہ پہ سب سے خوبصورت انداز میں, پوئٹک انداز میں, اور ایون یہاں تک کہ آپ اس کو قرت کے ساتھ پڑھیں, جو سیدھی بات ہے وہ تو اور ہی خوبصورت انداز میں بیان کرنی چاہیے, نہ کہ کڑوے انداز میں کرنی چاہیے. اب یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ساری چیزیں آ گئیں کہ بھئی ہمیں کوئی ہیومینیٹیرین, کوئی دس رائٹس دوز رائٹس کے لوگ نظر آئے, انہوں نے چیخ چیخ کے بولا, ٹی وی اینکرز نظر آئے سی این این پہ آگے پیچھے, اس کا اسپل اوور افیکٹ ہمارے چینلز پہ, انڈین پاکستانی چینلز پہ آ گیا, ہم سارے چیخ چیخ کے بولنا شروع ہو گئے. انہوں نے 4 اسکرینز اکٹھی لے لیں, پینل پہ ہم نے بھی لے لیں, پہلے ایک بندہ لیکچر دیتا تھا, پینل ڈسکشنز ہونا شروع ہو گئیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. آل آف دس از واٹ؟ اٹ از chaos.
because when a number of shallow personalities meet, it doesn't make the ocean deep. اوکے یہ تو آپ نے اسٹرانگ پرسنالٹیز کے لیے کہا کہ دے آر لائک کریجیس، ان کے پاس جو ہے وہ کنوکشن ہوتی ہے اپنے آئیڈیاز کو پٹ فورتھ کرنے کی، لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کی. واٹ اباؤٹ دوز ہو آر لائک اسٹرگلنگ ٹو بی اسٹرانگ پرسنالٹیز؟ And how can you tell them from your own personal experience what you didn't have initially but you developed, you acquired? So how would you guide them? ایک کانسیپٹ ہے جی کنٹینٹمنٹ کا، ٹھیک ہے. نفس المطمئنہ کا. ہماری مرضی ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو کنٹینٹ کر لیں. کسی شخص کے پاس سب کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہر انسان کو اس کی چوٹی سے تھامے ہوئے ہے، which essentially means کہ ہر شخص میں ایک ویکنیس ایسی ہے جو کبھی اس کی سالو نہیں ہوگی. اس ویکنیس کی وجہ سے وہ بار بار اپنے خدا سے رشتہ جوڑے گا زندگی کے کسی حصے میں. ٹھیک ہے. اوکے، کوئی ایسا ہے جس کی کبھی اولاد نہیں ہے، کبھی نہیں ہوئے گی، وہ اس اولاد کی دعا کے چکر میں ہی نماز بھی پڑھے گا، دعا بھی کرے گا. کسی کوئی ایسا ہے جو کبھی امیر ہی نہیں ہوا، جدی پشتی بیچارہ غریب ہے، وہ شاید اس غربت سے، اس مفلسی کی وجہ سے ہی خدا سے جڑا رہے گا. اب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو اپنے حساب سے عطا کیا، اور ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا ظرف کیا ہے ٹھیک ہے عطا کا اور اس کو یوز کرنے کا. کچھ لوگوں نے دعائیں کیں اور کچھ کیا، ان کو زیادہ بھی دیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی غلطی کی، وہ سب پری پلانڈ ہے. اب ہمارے آگے انسان کی اپنی ذات کے اوپر، آپ اگر اسٹرگل کر رہے ہیں اچھائی کی طرف، اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اچھے بلیف سے کر رہے ہیں، اور ایک یونیورسل پاور کی انرجی کو اپنے اندر فلو کر کے اس چینل کو اوپن کر رہے ہیں، آئی کین گارنٹی یو کین نیور فیل. آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی حصے پہ ایسا وسیلہ، ایسی سپورٹ ضرور ملے گی جو آپ کا مشن کمپلیٹ کر دے گی. اصل چیز جو ہے وہ ہے پرسسٹنس اور کنسسٹنسی. ون. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ایک دفعہ گرے پھر کھڑے ہو جائیں، 2 دفعہ 100 دفعہ گرے. بات یہ ہے جو بیچارہ ایک دفعہ بھی گر جاتا ہے دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بھلے فزیکلی گرے بھی ہوں اور چوٹ بھی لگی ہو، زخمی بھی ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ زخم کھول کھول کے ہر کسی کو دکھائیں. صحیح. اپنے عیب کو خود چھپائیں اور لوگوں کے عیب بھی چھپائیں. اپنے فیلیئرس کو نہ ڈسکس کریں کیونکہ اس سے نگیٹیوٹی پھیلتی ہے. اس فیلیئر میں جو لرننگ ہے اس کو ضرور ڈسکس کریں، اور ہر فیلیئر میں ایک سکسیس ہے چھپی ہوئی، اس سکسیس کو ڈسکس کریں. اس سکسیس کو اپنی اگلی سیڑھی بنائیں اگلا قدم رکھنے کے لیے. دس از آپٹمزم. دس از ہاؤ یو کین اسٹرگل، یو کین موو فارورڈ. ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آبجیکٹیوز ہمیں نہیں ملتے. ٹپیکل غلطیاں، ٹائملینس، کئی دفعہ ٹائم غلط ہوتا ہے، یو آر لیٹ اور یو ٹو ارلی. کئی دفعہ کانسیپٹ ہی غلط ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کے لیے وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یو ناٹ میڈ فار اٹ. آپ کو بار بار سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دو، اٹس ناٹ فار یو، رائٹ. سو اٹس گڈ کہ آپ سیلف ریفلیکٹ کریں، سٹ بیک، ریٹریٹ اینڈ اٹیک. اٹس ناٹ کہ آپ بارڈر پہ اٹیک کر رہے ہیں، فوجیں بیچاری تباہ ہو گئی ہیں، آپ کہتے ہیں بس یہیں سے دوبارہ خیمہ لگا کے پھر اٹیک کرو. آپ وہاں پہ کھڑے رہیں گے تو آپ تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. یو آلویز ہیو ٹو ریٹریٹ. ریٹریٹ فرام دا فرنٹ، سٹ بیک، ریفلیکٹ، کریٹ اے نیو اسٹریٹجی، دین گو. اور دیکھیے کہ آپ کو اس کی کاسٹ کیا آ رہی ہے. یو نو یو جسٹ کین پٹ ایوری تھنگ آن اسٹیک. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ جو پرپس کا ایلیمنٹ ہے، اور یوزلی آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے جو کہ ریزیلینٹ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تاکہ ہم بار بار باؤنس بیک کر سکیں اور فیلیئرز یا جو ہمارے سیٹ بیکس ہیں وہ ہمیں افیکٹ نہ کریں. بٹ اس سارے پروسیس میں جو ہماری پرسنالٹی شیپ ہو رہی ہے، آپ کو پرسنالٹی کے اوپر بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ جو سیکھنے والے ہیں یا جن کو جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ لرننگ آپ کے ایکسپیرینسز سے ہو سکے. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ
جب آپ ابھی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کی ایک پرسنالٹی بن گئی ہوتی ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جتنی فلیکسیبل ہیں اتنی جو ہے وہ آپ اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ آپ کی کون سی ایسی سگنیچر ایڈوائس ہے دیٹ جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یوزلی یہ 3 چیزیں 2 چیزیں جو ہے وہ آپ کی گروتھ کے لیے آپ کے کچھ زندگی کے گولز کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں؟ دیکھیے، ایک آپ کی نیچر ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور ہر انسان کی اپنی نیچر ہے. ٹھیک ہے. وہ نیچر مشکل سے بدلتی ہے. صحیح. اس کے ساتھ آپ کو اتفاق کرنا پڑتا ہے. ایک شخص ہے اور لیٹ سے ان کو غصہ آتا ہے، بائی برتھ آتا ہے، خونی گرم ہے، جینیٹیکلی غصے والے ہیں، بلڈ پریشر نارمل ہے، سائیکولوجیکلی ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا شارٹ ٹیمپر صحیح جگہ پہ چینلائز کرنا ہے. سو انسٹیڈ جس کے وہ فضول باتوں پہ غصہ کریں، بہتر ہے کہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ کیا جائے، یا تو وہ جرنلزم میں آ جائیں، کرمنل انویسٹیگیشن میں آ جائیں، فوج میں آ جائیں، جہاں پہ وہ اس ایکسیس انرجی کو صحیح رستے کے اوپر لگا سکے. صحیح. نیچر یوزلی چینج نہیں ہوتی اور مشکل ہوتا ہے چینج کرنا. اب انوائرمنٹل امپیکٹ سے اور ایکسپیرینسز سے آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ ضرور چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک کنٹینیوس چینج کے اندر اس پروسیس میں پیدا ہونے سے مرتے دم تک وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. پرسنالٹیز جو شیپ اپ ہوتی ہیں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کسی کو ملتے ہیں، میں آپ سے مل رہا ہوں آج، مجھے آپ کی ایک ریسرچر کی، ایک انٹلیکٹ کی، ایک انٹلیکچوئل کی، ایک انٹرویو کی پرسنالٹی میرے سامنے ہے. رائٹ. یہ آپ کا ایک ہیٹ ایک فیس ہے. اگر میں اس سے انسپائر ہو جاؤں تو میں کہوں کہ میں نے تو ارم جیسا بننا ہے اور میں نے بھی اسی طرح سے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہیں، ایسے ہی کپڑے پہننے ہیں، ایسا ہی میک اپ کرنا ہے، اسی طرح سے بولنا ہے. بٹ یہ تو آپ کا ایک فیس ہے. دس از ناٹ، یہ آپ کی پرسنالٹی کا کل نہیں ہے. صحیح. تو ہم ہر کوئی ڈفرینٹ ہیٹس ڈفرینٹ جگہوں پہ پہنتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے، سکسیزفل وہ ہے جو اپنے ریلیشن شپس کو آئیڈینٹیفائی کرے، کمپریہینڈ کرے، اور یہ دیکھے کہ یہ ریلیشن شپس میری کس پرسنالٹی کے کس ٹریٹ سے مضبوط ہو رہے ہیں. میں ایک انوائرمنٹ میں ہوں، خواہ وہ کتنی ہی نگیٹو ہے، کتنی ہی میرے اگینسٹ ہے، میں اس کو ٹیکٹفلی ڈپلومیٹکلی کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اپنی فیور میں. صحیح. اور اگر میں نہیں کر سکتا تو مجھے چاہیے کہ میں اگنور کر کے اٹھ کے باہر آ جاؤں اور ایک بہتر چوائس کی طرف جاؤں. ایک اگر کھانا کڑوا ہے تو زبردستی کیوں کنزیوم کر رہے ہیں؟ گیٹ اپ، چینج دا ڈش، گو سم ویئر ایلس. پرسنالٹی جو شیپ اپ ہوتی ہے وہ آئی ایم، لیٹس سے آئی ایم اے سن، آئی ایم اے سرونٹ ٹو مائی کلائنٹس آلسو، آئی ایم اے ٹیچر ٹو مینی، آئی ایم اے فرینڈ ٹو فیو، I am a father to some. I have so many hats which I wear. All those hats, all those personalities are different. اب اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ملٹی پتہ نہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. یہ ایکچولی ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ اسپلٹ بھی نہیں ہے، یہ ایکچوئل پرسنالٹی ہے. بیکاز جب آپ اس کو ایز اے کل دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اسٹرانگ، سالڈ، گراؤنڈیڈ، فوٹڈ، اسٹرانگ کوہیرنٹ سیلف نظر آتا ہے. اور اس کے بیچ میں جو آپ کی نیچرل پرسنالٹی ہے وہ اس فیبرک سے اسٹچ ہوئی ہوتی ہے. اینڈ دیٹ میکس یو یونیک اینڈ ڈفرنٹ. آئی کین ناٹ بی اے باس ان مائی ہوم. آئی کین ناٹ بی اے سرونٹ ان اے پبلک اپیئرنس. رائٹ؟ آئی ہیو ٹو چینج. True. Thank you very much, Shafat, for sparing us this much time. It is extremely honor for us to have your insight on this very important topic, optimism. And اسی کے ساتھ we have reached at the end of our program. I think I would just summarize what we have just discussed. اس میں سے contentment اور flexibility کا element ہماری personalities میں اگر ہو، ہماری لائف اورینٹیشن جو جس طرح سے ہم اپنی زندگی کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، واقعات، حالات، سرکمسٹانسز، لوگ، جس طرح کی سوچ لے کر کے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنسز کے لیے، اپنی ریلیشن شپ کے لیے، آلموسٹ ویسے ہی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو اگر آپ پازیٹیو سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ایونچولی چیزیں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہونے لگ جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ارم ایٹ لائف. اسٹے پوسٹڈ، آلویز رائز اینڈ شائن.